یزید بن معاویہ بنو امیہ خاندان کا ایک لعنتی و مردود بادشاہ تھا۔ اسے انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ گھٹیا اور ذلیل شخص تسلیم کیا جاتا ہے۔ معاویہ بن ابو سفیان کے بعد اس نے حکومت سنبھالی۔ معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے سے نالائق اور فاسق بیٹے کی تلوار کی نوک پر جبر کے ذریعے اپنا جانشین نامزد کر کے مسلمانوں میں بے دین بادشاہت کی لعنت متعارف کروائی، کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے خلافت اپنی اولاد کے حوالے نہیں کی۔ یزید بن معاویہ کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سر فہرست واقعہ کربلا ہے۔ تاریخ میں اس سے زیادہ غم انگیز واقعہ نہیں ہوا۔ اس ملعون کے دور میں خانہ کعبہ کو مسمار اور نظر آتش بھی کیا گیا، مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا اور ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ واقعہ کربلا کے کچھ دنوں بعد یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا، جس کے سبب یہ ملعون پیٹ میں درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس سے ایسے تڑپتا رہتا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق حمص میں جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے بیٹے کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت سے متعلق اسے کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ اس کے بیٹے کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ کہہ کر اپنے باپ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں، میں اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے ایسی منحوس خلافت کی حکومت سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی تھیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیخیں مارتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عجیب قہر تھا کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت ہوئی اور لاش میں ایسی ہولناک بدبو ہو گئی تھی کہ قریب جانا مشکل تھا اور جیسے تیسے اس ملعون کو دفن کیا گیا۔ ایک روایت میں یزید کی موت کا یہ سبب بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک رومی النسل عیسائی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن اس لڑکی نے دل میں یزید کے لیے نفرت پالی ہوئی تھی اور ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس لڑکی نے یزید کو ویرانے میں تنہا بلایا۔ اس ویرانے کے ٹھنڈے موسم نے یزید مردود کو بدمست کر دیا، لیکن اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اس ملعون پر خنجر سے وار کیے کہ جو بغیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے یزید پر خنجر کے پے در پے وار کیے اور اس کو چیر پھاڑ کر وہیں اس کی لاش کو چیل کبوں کی دعوت کے لیے پھینک دیا۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس لعنتی اموی بادشاہ کے اہالی موالی پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دابائے۔ ایک شامی شخص نے یزید کی موت کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن یزید نے بدمست ہو کر اپنے لاڈلے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھا کر اس کو دوڑایا اور خود بھی مستی اور مدہوشی کی حالت میں گھوڑے پر بیٹھ کر اس خچر کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک زمین پر گرا جس وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اس دن سے یزید ملعون کھڑا نہیں ہو سکا۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، یزید حوارین میں مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہا تھا جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا۔ یزید اپنے گھوڑے سے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اس کے بعد وہ اٹھ نہ پایا۔ بالآخر یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت شرارت و خباثت کر کے 14 ربیع الاول 64 ہجری کے مبارک دن شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ لعنت اللہ علی قتلت حسین، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اس مردود و ملعون اموی فرعون کی قبر دمشق میں آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ یوں مجموعی طور پر یزید کی موت کے بارے میں یہ 3 مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن اس بات پر سب مورخین اتفاق کرتے ہیں کہ تاریخ کا یہ لعنتی ترین شخص ذلت کی موت مرا۔